تو ابھی آگے بڑھتے ہیں اور آج کی نشست کے ایک بہت ہی خاص مہمان جنہوں نے ہماری آج اس کانوکیشن کی جو پہلی نشست تھی اس کی صدارت بھی فرمائی، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنی پوری آڈینس، پوری انتظامیہ کی طرف سے، جامعۃ الرشید کی طرف سے، کہ سب سے طویل وقت وہ اس کانوکیشن میں اب تک گزار چکے ہیں باوجود اپنی عمر اور سارے بیماری کے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم سے تشریف لائیں گے۔ شیخ الحدیث ہیں جامعہ نصرت العلوم گوجرانوالہ کے، اور بڑے ہی انہوں نے پاکستان کے اندر ان کی بڑی خدمات ہیں، اور خاص طور پہ جن کے وہ صاحبزادے ہیں جناب حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے جس طرح سے ان کی لیگیسی کو وہ لے کر آگے بڑھے ہیں، اور جس انداز سے انہوں نے پاکستان میں تمام دینی تحریکیں جنہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ان کی جس طرح سے انہوں نے سرپرستی کی ہے، اس کی شاید ہی کوئی مثال ہو۔ تو میں پوڈیم ان کے حوالے کروں گا۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب، شیخ الحدیث جامعہ نصرت العلوم گوجرانوالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، تمام معززین، مہمانان خصوصی، شرکائے محفل اور عزیز طلبہ جو آج مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کر کے اسناد لے کے جا رہے ہیں، میرے لیے سعادت کی بات ہے جامعہ الرشید کے سالانہ کانوکیشن میں حاضری، اور میرے لیے سعادت کی بات ہے الغزالی یونیورسٹی کی تعارفی تقریب میں شرکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جامعہ الرشید کے ساتھ میری بڑی نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی نور اللہ مرقدہ اور میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر قدس اللہ سرہ العزیز دورہ حدیث کے ساتھی تھے۔ دونوں ایک سال حضرت مولانا سید حسن مدنی سے انہوں نے دورہ حدیث پڑھا، تو یہ میرے چچا کا ادارہ ہے، تو میں یہ نسبت کا اظہار ضروری سمجھوں۔ الغزالی یونیورسٹی میری خوابوں کی تعبیر ہے، زندگی بھر کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ میں بات لمبی کرنے کے بجائے اس وقت کیونکہ جامعہ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی اس کے ملاب پہ سنگم پہ کھڑا ہوں، تو میں تھوڑی سی تاریخ عرض کرنا چاہوں گا۔ مدرسے اور کالج کے تعلقات کی تھوڑی سی تاریخ، 2-4 مراحل ذکر کرنا چاہوں گا کہ مدرسے اور کالج کی لڑائی تو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے تعلقات کی تاریخ پر بھی ہماری نظر رہنی چاہیے تاکہ دوسرا رخ ہمارے سامنے ہو۔ میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا دیوبند میں مدرسہ عربیہ بنا تھا، علی گڑھ میں کالج بنا تھا، سر سید احمد خان مرحوم نے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی نے، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ علی گڑھ کالج میں دینیات کے شعبے کے سربراہ تھے حضرت مولانا عبداللہ انصاری، جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے داماد تھے اور سر سید احمد خان مرحوم کے طلب پر بھیجے گئے تھے۔ یہ پہلا تعلق تھا مدرسے اور یونیورسٹی۔ پھر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ نیشنل مسلم یونیورسٹی، میرا ایک سوال، تاریخ کا طالب علم ہوں، میرا ایک سوال ہے کہ ہماری 3 بڑی تحریکات، تحریک خلافت، تحریک پاکستان، تحریک آزادی، ان میں دونوں اداروں کی تربیت یافتہ فورس نے مشترک کردار ادا کیا تھا۔ تحریک پاکستان میں بھی علماء اور سیاستدان اکٹھے تھے، تحریک خلافت میں بھی مولانا محمد علی جوہر اور علماء اکٹھے تھے، اور تحریک آزادی میں بھی اکٹھے تھے۔ یہ اشتراک کہاں سے آیا تھا؟ دونوں کو اکٹھا لیڈرشپ، کس نے لیڈرشپ کے میدان میں اکٹھا کیا تھا؟ میں اس کی نقطۂ آغاز عرض کروں گا کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن علی گڑھ تشریف لے گئے تھے، دونوں کا خلا پر کرنے کے لیے۔ اس کے نتیجے میں نیشنل مسلم یونیورسٹی تشکیل پائی تھی، اور جو آج بھی جامعہ ملیہ دلی کے نام سے چل رہی ہے۔ یہ تحریک خلافت، تحریک پاکستان اور تحریک آزادی میں دونوں کی مشترک قیادت اس سوچ کا نتیجہ ہے جو نیشنل مسلم یونیورسٹی نے دی تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ میں آؤں گا، پاکستان بننے کے بعد میں مدرسے اور مسجد کا
مدرسے اور کالج کے تعلق کی بات کر رہا ہوں۔ تیسرا مرحلہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان بننے کے بعد، بہاولپور کی اسلامی یونیورسٹی، جامعہ عباسیہ تھا، جامعہ عباسیہ کو یونیورسٹی کا ٹائٹل دے کر ہم نے ملاب کا مرکز بنایا تھا۔ اس میں علامہ شمس اللہ کفانی، مولانا احمد سعید کاظمی، مولانا عبدالغفار حسن اور دیگر اکابر آج کے جدید تعلیم یافتہ قیادت کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ ادارہ بنایا تھا۔ ریاستی سطح پر تھا، چل نہیں سکا وہ اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی حرکت ہم نے بھی کی تھی، میں اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا کہ سن 82 میں گوجرانوالہ میں ہم نے 28 ایکڑ جگہ خرید کر بلڈنگ بنا کر شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے نام سے ایک ادارے کا آغاز کیا تھا، جس کا پہلا نام نصرت علوم اسلامی یونیورسٹی تھا، اور ہمارے دونوں بزرگ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ٹرسٹی بھی تھے، نیٹ ورک کا حصہ بھی تھے، سرپرست اعلیٰ بھی تھے۔ ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں ہم نے وہ ادارہ بنایا تھا جو اب جامعۃ الرشید کے ایک شعبے کے طور پہ جامعہ شاہ ولی اللہ کے نام سے کام کر رہا ہے۔ یہ ایک درمیان میں حرکت ہم نے بھی کی تھی، اور یہ ان مراحل کے بعد آج جب میں الغزالی یونیورسٹی کو دیکھ رہا ہوں اور جامعۃ الرشید کو دیکھ رہا ہوں تو یہ سارے ماضی کے جتنے میں ناکامیاں ہی کہوں گا، ان ناکامیوں کو وہ محمود غزنوی کے 16 حملوں میں شمار کرتے ہوئے جامعۃ الرشید کو، الغزالی یونیورسٹی کو 17واں حملہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کامیابی کی طرف گیا ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کو، ان کی تمام ٹیم کو، ان تمام معاونین کو، کہ اللہ رب العزت نے آج وہ خواب جو ہم سن 82 میں گجرانوالہ میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے، آج اس خواب کی تعبیر دیکھ نہیں رہا، اس خواب کی تعبیر پہ عملی مرحلے میں شریک بھی ہوں۔ اللہ پاک برکتیں، رحمتیں، کامیابیاں، ثمرات، قبولیت اور رضا سب سے بہرہ فرمائیں۔ اور میں ایک بات کہہ کے بات سمیٹوں گا، میں خود کو اس وقت سچی بات ہے تاریخ کا طالب علم ہوں، سماجیات کا طالب علم بھی ہوں، 100 سال پہلے کے ماحول میں دیکھ رہا ہوں کہ نیشنل مسلم یونیورسٹی بنی تھی جس نے جامعہ ملیہ کی شکل اختیار کی، اس نے متحدہ ہندوستان کو تحریک خلافت کی قیادت فراہم کی، تحریک پاکستان کی قیادت فراہم کی، تحریک آزادی کی مشترک قیادت فراہم کی۔ آج میں پھر سے تاریخ کو دہراتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ جامعۃ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی مستقبل میں ہماری ایسی تحریکات کی نرسری بنے گی، اور میں مستقبل کو روشن دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں مشترک قیادت ملے گی، دیانتدار قیادت ملے گی، اور پاکستان اس بحران سے نکلے گا۔ صرف خود نہیں نکلے گا بلکہ پاکستان عالم اسلام کو، ملت اسلامیہ کو بحران کی دلدل سے نکالنے میں ہرا بلدستہ ثابت ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔